نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، یہ سب ان کی عنایت ہے، خفی ہے کہ جلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، ہر گام پہ سجدوں کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس قدر ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص ہمارے بزرگ استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء فاضل جلیل فخر السادات حضرت علامہ مولانا سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت القراء فخر القراء سند المجودین استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر سامعین ذی وقار، آج کی یہ تقریب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مقدس کی تقریب ہے، اور عرس جس کا معنی شادی ہوتا ہے، اور شادی یہ اس لیے کہلاتا ہے کہ اولیاء کرام کے وصال کا دن محبوب سے وصل اور ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس لیے وہ مسرت کا، شادمانی کا، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس میں قبیلہ ضرور شریک ہوتا ہے، اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قبیلہ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو یہ ایسی مقدس اور بابرکت تقریب ہے جہاں امام الاولیاء حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مقدس آپ اور میں مل کر کرنے لگے ہیں، اور ان کی بارگاہ کے اندر عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام کا جو سلسلہ چلایا اس کائنات کے اندر، تو ہر نبی کو اپنی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنا کر کائنات میں بھیجا۔ جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی اور ہر رسول اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بن کر آئے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک اب کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہمارا ایمان ہے، ایمان کا بنیادی جزو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اپنی ایک ایک صفت کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا. اور پھر اولیاء کرام، اس امت کے اولیاء کرام کو باقی امتوں کے اولیاء پر فضیلت عطا کی گئی، اور اس امت کے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کی صفت کا مظہر بنایا گیا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ امام الاولیاء ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کا مظہر اتم دنیا ولایت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا مظہر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ هُوَ بَدْرُ الْقَمَالِ. آپ فرماتے ہیں ہر نبی کسی نہ کسی ولی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں جو بدر کمال ہے. ایسا چاند ہے جس کے اندر نقص اور عیب نہیں ہو سکتا، وہ 14ویں کا چاند ہے، میں ان کے نقش قدم پر ہوں. قابل توجہ بات یہ ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قدمی علی قدمی، کہ میرا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہے. انی علی قدم النبی، یہ نہیں فرمایا قدمی علی قدم النبی کہ میرا قدم حضور کے قدموں پر ہے. انی علی قدم النبی، میں اپنے نبی کے قدم پر ہوں، میں اپنے نبی کے نقش قدم پر ہوں. اور علماء جانتے ہیں انی کا اطلاق جیسے قدموں پر ہوتا ہے اسی طرح سر پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح چہرے پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح سینے پر ہوتا ہے، پورے وجود پر ہوتا ہے. تو یہ ناموس رسالت کا وہ درس ہے جو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے کہ اگر وہ فرماتے ہیں میں یوں کہتا کہ میرا قدم نبی کے قدم پر ہے تو اس کو گستاخی تصور کیا جاتا. فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرا قدم نبی کے قدموں پر ہے، میں کہتا ہوں عبد القادر کا پورا وجود نبی کے قدموں پر ہے، عبد القادر کا سر بھی نبی کے قدموں پر ہے، چہرہ بھی نبی کے قدموں پر ہے، سینہ بھی نبی کے قدموں پر ہے. پھر فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ حضرت غوث اعظم سارے ولیوں کے درمیان اس طرح ہے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے درمیان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر اتم حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. آپ حضرات ذرا غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں جلوہ گری ہوئی تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سناتے رہے. اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کائنات میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت سے پہلے امام حسن بصری سے لے کر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تک جتنے اولیاء آئے سارے ولی حضرت غوث اعظم کی ولادت کی خبریں دیتے رہے. پھر ولادت ہی نہیں، آپ کے اس مقام کو، مرتبے کو، غوثیت کبریٰ کے مقام کو بیان کرتے رہے، قطبیت کبریٰ کے اس مقام کی طرف اشارہ کرتے رہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ جس رات میرے نبی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، جس سال حضور اس کائنات میں تشریف لائے، اس سال جس کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی وہ بیٹے کی صورت میں تھی. اور حضرت غوث اعظم کی سیرت پر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس رات اس کائنات میں آئے، صوبہ گیلان کے اندر 1100 خاندانوں میں بچے پیدا ہوئے، وہ سارے لڑکے تھے اور رب کائنات نے سب کو ولایت کا مقام عطا کیا. اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات کا مظہر اتم ہے. اور جتنے اولیاء آئے وہ آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سناتے ہوئے آئے. معروف روایت ہے آپ نے کئی علماء سے سنی، وہ یہ کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال کا تھا، مکتب میں پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا
اور استاد نے جب مجھے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے اور میں دروازے میں بیٹھ گیا تو استاد نے آواز دے کر بچوں سے کہا جگہ چھوڑو، تم دیکھتے نہیں اللہ کا ولی آیا ہے۔ فرماتے ہیں اس دن بھی میری ولایت کا اعلان ہوا، اور اس دن فرماتے ہیں پہلا دن جو درسگاہ کے اندر تھا، مکتب میں تھا، پہلے دن استاد نے جب بسم اللہ پڑھائی ہے تو سورہ فاتحہ میں نے خود سنائی ہے، سورہ بقرہ میں نے خود سنائی ہے، 18 سپارے قرآن مجید کے میں نے خود استاد کو سنائے ہیں۔ اور استاد پوچھتے ہیں عبد القادر پہلے کون سی درسگاہ میں پڑھتے رہے، پہلے کون سے مکتب میں پڑھتے رہے؟ میں نے کہا ماں قرآن کی لوریاں دیتی تھی اور میں ماں کے بطن میں قرآن سنتا تھا، اور جب میں دنیا میں آیا تو میں قرآن کے کئی پاروں کا حافظ بن کر آیا۔ تو آج سائنس کہتی ہے کہ اگر عورت کے بطن میں بچہ ہو، عورت کی مثبت اور منفی سوچ کا اثر اس بچے کی طبیعت اور فطرت پر پڑتا ہے، اس بچے کا مزاج وہی ہوگا جو اس کی ماں سوچتی ہے، بچے کی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک ہو، متقیہ ہو، زاہدہ ہو، عابدہ ہو، حافظہ ہو، اور پھر نماز کی پابند ہو اور قرآن کی لوریاں دینے والی ہو، تو پھر بچے داتا علی اجمیری جیسے پیدا ہوتے ہیں، بچے غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں، بچے بابا فرید گنج شکر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے ماں نیک ہو، ولی کاملہ ہو، اور حضرت غوث اعظم کا تو پورا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے۔ آپ کے والد ولی کامل ہے، نانا ولی کامل ہے، نانی ولی کاملہ ہے، آپ کی والدہ ولی کاملہ ہے، حتیٰ کہ آپ کی پھپھی صاحبہ جن کا نام فاطمہ تھا، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور آپ کی پھپھی صاحبہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ آج بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہم نام کی تلاش کے لیے ایسا نام انتخاب کرتے ہیں جو نہ فارسی لغت میں، نہ اردو کی لغت میں، نہ عربی کی لغت میں، اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے صحابہ کرام اور صحابیات کے نام پر رکھ دیں، معنی نہ بھی پتا ہو تو یہ تو پتا ہے نا کہ حضور کے چاہنے والوں کا نام ہے، اس کی برکت پھر اس بچے کی زندگی کے اندر ہم خود دیکھیں گے۔ اب یہ فاطمہ نام تھا والدہ کا بھی، پھپھی کا بھی، اور پھپھی اس پائے کی ولی کاملہ ہے کہ اگر شہر میں بارش نہیں ہوتی تو لوگ اکٹھے ہو کر ان کے دروازے پر جاتے ہیں۔